नेक लोग हैं, सुन्नती रसूल भी चेहरे पे, नमाजी भी हैं। आप आगे तशरीफ ले आएंगे, चंद मिनट के जो दर्द मैंने सुनाना है ना, आपको समझ आएगा और मैं समझा सकूंगा। नाराज नहीं होना। तो बुजुर्ग बैठे रहो, उनको इजाजत है। जवानों के लिए अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ख़ुसूसन बुजुर्ग बैठे रहे, जवान जो है ना, जवान बच्चे वो उठ के आ जाया करें, क्योंकि बुजुर्गों को हम कहें कि आप उठ के आएँ, हो सकता है बेअदबी हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी सर या दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल आ जाए, आका ने फरमाया उसकी दुआ को रब रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह फरमाता है तेरे अमाल देखूं या तेरी सफ़ेद दाढ़ी देखूं। क्या बात है। और आका ने फरमाया जो बुजुर्ग की सफ़ेद दाढ़ी वाले की इज्जत करेगा, फरमाया वो समझ ले उसने मुस्तफ़ा करीम की इज्जत की है। हुजूर तो आम मुसलमान सफ़ेद दाढ़ी वाले की इज्जत का कह रहे हैं, जिसने की उसने मुस्तफ़ा की इज्जत की। जिसका बाबा सफ़ेद दाढ़ी वाला हो, जिसका बुजुर्ग घर में बैठा हो, वालिद सफ़ेद दाढ़ी वाला हो, यार जो उसके सुबह शाम कदम धोकर पिए, उसका क्या मकाम होगा। तो इसलिए ये दर्द सुनाना है। मेरी 15 से 20 मिनट की हाजिरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस के अंदर दुआएं, रब ताला मेरा चल के आना कबूल फरमाए। और ये जो इस्लाह की बातें कर दी ना, 3 से 4 घंटे आप बैठे, इसका मकसद यही होगा आप उठ कर जाएं। जिन्होंने महफिल कराई, एक बंदा भी अमल करके उठ के चला जाए, उसकी महफिल कबूल है। मैं नहीं पूछता, लेकिन मेरे महबूब के गुलाम, अगर मैं हाथ मान के अर्ज कर दूं कि नमाज इशा किसने पढ़ी है, तो उम्मीद है कि 1 से 2 हाथ उठेंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाजी को क़यामत के दिन मैं महबूब मत्थे नहीं लगाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम, वो सबसे पहली चीज अहमियत वाली जो है वो है नमाज। हम सुन्नियों के अंदर वो नहीं है। बड़े शोला बयान करके, तकरीरें सुना के, मजमा लूट के हम चले जाएं, हमारी नमाज इशा भी गई, हमारी नमाज फजर भी गई। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जिसकी नमाज नहीं है, आका ने फरमाया क़यामत के दिन उसको मत्थे नहीं लगाऊंगा, मैं चेहरा फेर लूंगा, कहूंगा मेरा इससे कोई राबता, कोई ताल्लुक ही नहीं। तो इसलिए हम जमा हुए कि चंद नसीहत की बात हम सीख लें, सुन लें, उन पर अमल करके इस दुनिया से चले जाएं, हमारी जिंदगी बन जाए। अगर इजाजत हो तो गुफ्तगू शुरू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व असहाबिहि ताहिरीन, अम्मा बअदु, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। जिस को ये यकीन हो कि ज़ारा का बाबा हमारा दुरूद व सलाम सुनते भी हैं, हुजूर जवाब भी देते हैं, वो बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मेरे बरादर मोहतरम, मैं इस्लाही बयान करता हूँ, तो असल में जब दुरूद का नाम आते हैं ना, कुछ लोग, कुछ मेरे भाई खामोश हो जाते हैं। मेरा काम है इस्लाह करना, समझाना। आगे किसी की मर्जी, कोई किस फिरके से, किस जमात से ताल्लुक़ रखता हो, तो अर्ज़ यह है कि जब दुरूद पढ़ा जाता है ना, कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, डरते हैं, यार वहाँ जाके पढ़ो, यहाँ ना पढ़ो, पता नहीं सुनते हैं या नहीं सुनते। उनके लिए हदीस पाक है। बात मैं करूँगा, मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मुफ्ती अब्दुल मजीद खान साहब सईदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, इंशाअल्लाह ताला हवाला देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आशिकों को हवाले की ज़रूरत नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ऐलान नबूवत से पहले, अभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया था, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं साथ जाता। जब हुजूर मक्का के पहाड़ों पे चढ़ते ना, फरमाते हैं आवाज़ आती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक ये हदीस पाक, एक और रिवायत
خود میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جی آقا فرمایا میں بتاؤں تمہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے جی آقا فرمایا قیامت کے دن میں نبی اسے بھی جانوں گا اس کے والد کو بھی جانوں گا. اچھا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے حضور کیسے پہچانیں گے؟ نبی پاک تو اس دنیا سے چلے گئے, جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ آقا چلے گئے, کیسے سمجھیں گے؟ تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک کے, سوال آتا ہے ذہن میں, اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں, آتا ہے حضور چلے گئے اس دنیا سے, ہم یہاں سے پڑھتے ہیں, آقا کیسے سنتے؟ اور قیامت کے دن حضور کیسے پہچانیں گے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہو گئے جو میرے محبوب پر درود پڑھتے ہیں. میرے محبوب کے غلام ہو, جس نے حج عمرہ کیا ہو نا, تو حج عمرہ کرتے کرتے ایک ہوتا ہے حجر اسود. کیا ہے حجر اسود؟ جس کو ہر حاجی بوسہ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ بولیں گے تو تقریر میں مختصر کروں گا, بڑی مشکل ہوگی لیکن اس کا نتیجہ بڑا آسان ہوگا. حجر اسود, اسود کہتے ہیں کالے کو, حجر کہتے ہیں عربی کے اندر پتھر کو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے جائے, طواف کرے, صفا مروہ کی دوڑ, آب زمزم پیے, سارے معاملات کرے, فرمایا اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ دے. آقا جی فرمایا جو بوسہ نہیں دے سکتا, رش ہے, بھیڑ زیادہ ہے, رش ہے, بھیڑ زیادہ ہے, لوگ زیادہ ہیں, بزرگ ہیں, نہیں جا سکتا, آقا پھر کیا کرے؟ فرمایا دور سے استحلام کہتے ہیں, دور سے کھڑا ہو کر ہاتھ کا اشارہ کرے, ہاتھ کا اشارہ کرے, اس کا بوسہ ہو گیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام عرض کرتے ہیں آقا ہے تو پتھر حجر اسود, مکہ کے اندر اور بھی پتھر ہیں, ان کو چومنے کا حکم نہیں ہوا, حجر اسود کو چومیں, فائدہ کیا ہوگا؟ ہے تو پتھر. فرمایا ہے پتھر, آیا جنت سے ہے, چوم. فرمایا اگر نہیں چوم سکتا دور سے کھڑا ہو کر سلام کر. آقا فائدہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا جو حجر اسود کو چومے یا سلام کرے, بوسہ دے, قیامت تک جو بندہ اس طرح پوری دنیا میں پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ حجر اسود کو چومے گا, قیامت کے دن رب اس حجر اسود کو آنکھیں دے گا, زبان دے گا, یہ حجر اسود سلام کرنے والے کو پہچانے گا, اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. اور میں کہتا ہوں حجر اسود کو سلام کر, تجھے پہچانے بھی صحیح, تجھے جنت میں لے جائے. اگر زہرا کے بابے کو صبح شام, زہرا کے بابے کو صبح شام سلام کر, پتھر پہچان سکتا ہے, کیا نبی نہیں پہچانے؟ پتھر بول سکتا ہے, شفاعت کر سکتا ہے, کیا نبی نہیں کر سکتا؟ آقا نے فرمایا علی جی آقا, فرمایا سن لو جو مجھ پر درود و سلام پڑھے گا میں اسے بھی پہچانوں گا, اس کے والد کو بھی پہچانوں گا. آقا کیسے؟ فرمایا یہ تو میرے غلام ہیں علی, جب تو میرے ساتھ ہوتا تھا میں مکہ کے پہاڑوں پہ چڑھتا تھا, فرمایا پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا پتھر جو مجھ پر سلام پڑھتا تھا میں نبی اسے بھی جان. کیا بات, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, زندہ باد. پتھر کو پہچانے اور غلام درود و سلام پڑھے تو اس کا جائزہ ہے کہ اللہ. پتھر کو جو پہچان سکتا ہے وہ اپنے کلمہ پڑھنے والے غلام کو بھی پہچان سکتا ہے, اور حضور شفاعت بھی کریں گے. تو اب جس کو یقین ہے وہ بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. محترم جو بھی بات کروں گا انشاءاللہ قرآن و حدیث, قرآن پاک ہے. آپ نے یہ واقعے سنے ہوئے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہاڑ پر, اللہ اکبر, سنا ہے نا آپ نے؟ کوہ طور پہاڑ پر کیا کرنے جاتے؟ رب سے کلام کرنے, اللہ رب العزت سے کلام کرنے جاتے موسیٰ کلیم اللہ. میرے محبوب کے غلام بڑے نیک لوگ ہیں, آپ بڑے نیک لوگ ہیں کہ سونی محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں. میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا,
नमाज की पाबंदी करना, पाक साफ रहना, किसी का हक ना खाना, सब कुछ मेरा महबूब जानता है कि मेरा गुलाम किस अंदाज में जिंदगी गुजार के आए। हाँ, तू नारे मार, तू दरूद पढ़, तू सलाम पढ़, तू महफिला कर, तू मिलाद कर। मेरे आका ने फरमाया जो अपने घर की छत पर इस नियत से चढ़ा कि उसके हमसाये के घर झाती पड़ जाए, फरमाया क़यामत के दिन मैं महबूब उसे अपने मत्थे नहीं लगा। मैं कहूंगा मेरा ये उम्मती भी नहीं है, मेरा गुलाम भी नहीं, अल्लाह इसे जहन्नम में फेंक दे। आका मैं तो दरूद भी पढ़ता था, मैं सलाम भी पढ़ता था, मैं नमाज़ें भी पढ़ता था, मैं मिलाद भी करता था, आका नाराजगी क्यों? फरमाया अपने हमसाये को नाराज और तंग और परेशान करके आया है, मेरे सामने कैसे आया है? फरमाया चाहता है ज़हरा का बाबा राजी हो जाए, हमसाये के हुकूक न खा, बड़ों की इज्जत कर, कदर कर, नमाजी बन जा, फिर हुजूर तुझ पे राजी हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हो, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद सुनते हैं, सलाम सुनते हैं। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, समझ आ रही है? कोहे तूर पहाड़ पर गए, अल्लाह से हम कलाम हुए। जब कलाम करते ना तो आप खतीब भी सुनते होंगे, राशिद भाई को भी सुना, नकीब को भी सुना, जो सुरीला होते हैं ना, दिल करता है इसकी गुफ्तगू बार बार सुने। पिछले बोले जो सुरीला होता है उसकी गुफ्तगू बार बार सुने। यारो अल्लाह अकबर, जब मेरे महबूब के गुलाम ऐसे भी थे, कुरान की तिलावत करते परिंदे रुक जाते। हजरत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पढ़ते रब का कलाम तो परिंदे रुक जाते। क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें फरमाएगा कि तिलावत करो। लेकिन ये अल्लाह की मखलूक है, इनके कलाम में ये चाशनी, ये मजा कि परिंदे रुक जाएं, उस रब के कलाम में क्या तासीर होगा? जब रब कलाम करता होगा मूसा कलीम से, उस रब के कलाम में तासीर और मिठास कितनी होगी। अर्ज की मौला तेरे कलाम में इतनी मिठास है, मेहरबानी कर मुझे अपना दीदार भी करा दे। फरमाया लन तरानी, ये वाक़या सुना हुआ आपने, लन तरानी, मूसा कलीम नहीं देख सकता, कायनात में एक आंख है जिसने मेरा जलवा देखना है और कोई आंख नहीं है जो मुझे देख सके। फरमा ठीक है मौला मेहरबानी कर। फरमा मूसा कलीम तू मेरा लाडला नबी है, तू बार बार इजहार और इसरार करता है, ऐसा कर तू मुझे तो नहीं देख सकता, मेरे हुस्न की तजल्ली नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरी एक सिफत का जलवा देख ले। रब्बे आरनी, अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं, ये नहीं रब्बे आरनी, रब तुझे, रब एक सिफत है। मैं इंसान हूं, मेरी सिफत है कि मैं आलिम, मैं इंसान हूं, मेरी सिफत है मैं कुरान का कारी हूं। भाईजान राशिद साहब हैं, इनकी सिफत है, ये इंसान भी है, ये नात खान भी है। अल्लाह है, उसकी सिफत है रहमान है, रहीम है, करीम है, रज़्ज़ाक है। फरमा मूसा कलीम तू मुझे नहीं दे सकता, मेरी सिफत रब्बे आरनी, मौला तेरी सिफत तकना चाहता हूँ। फरमा मूसा कलीम कोई तूर पहाड़ पर आ जा। मौला आ जाऊँ क्या करूँ? फरमा बावजू आ जा। जी मौला। फरमा सुई के नोके के बराबर मैं अपने हुस्न की तजल्ली, अपने सिफत की तजल्ली पर्दों के अंदर दिखाऊंगा, तू देख लेना। अल्लाह ने 70,000 पर्दों के अंदर अपना हुस्न नहीं, अपनी सिफत की तजल्ली सुई के नोके के बराबर दिखाई। मूसा कलीमुल्लाह जमीन पर तशरीफ ले आए, जो साथ थे वो बेहोश हो गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मूसा कलीमुल्लाह कुरान की उठा तफसीर, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर रूहुल मानी, जितने भी तफसीर हैं आप फरमाते हैं जब रब के सिफत की तजल्ली देख कर मैं आया। मैंने जुमला देना, मैं नहीं कहता, आप सुभान अल्लाह कहें, आपने नतीजा सुनना है। आप फरमाते हैं रब के सिफत की तजल्ली सुई के नोके के बराबर। मूसा कलीम फरमाते हैं मैं देखकर जब कोहतूर पहाड़ से नीचे आया, जमीन पर आया, मेरे चेहरे को कोई नहीं तक सकता था, मैंने चेहरे पे नकाब रखा। फरमा मूसा कलीम कायनात में ऐसी आंख नहीं जो तेरा दीदार कर सके, इसलिए कि तूने मेरी सिफत देखी, चेहरे पे नकाब कर। मैंने जो नुक्ता देना वो सुनो। जो कहते नबी सुनता है नहीं सुनता, देखता है नहीं देखता, दीवार के पीछे इल्म है या नहीं है, सुन। मूसा कलीम फरमाते हैं मैंने सिफत की तजल्ली सुई के नोके के बराबर देखी। फरमाते हैं मैं नीचे आ गया, रब का कलाम सुना। फरमाते हैं मेरी आंख की ताकत सुनो, जब से मैंने हुस्न की तजल्ली सुई के नोके के बराबर देखकर आया, अंधेरी रात हो, काला पहाड़ हो, 3 मील दूर
پہاڑ کی چوٹی پر رات کے وقت اگر کوئی کیڑی بھی چل رہی ہو تو میری آنکھ اسے بھی دیکھ لیتی تھی، سبحان اللہ، میں اسے بھی دیکھ لیتی تھی۔ اور کانوں کی طاقت کہ رب نے تجلی دکھائی، یہ طاقت اتنی بڑھ گئی 3 میل دور وہ کیڑی چلتی اسے دیکھتا بھی تھا، میں اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا تھا جو سوئی کے نوکے کے برابر 17,000 پردوں میں 70,000 پردوں میں رب کو نہ دیکھے، اس کے صفت کی تجلی دیکھے، اس کی سماعت، اس کی آنکھوں کی نظر کی طاقت یہ ہو جائے جو مصطفیٰ کریم لا مکان پہ جا کے سامنے بیٹھ کر سر کی آنکھوں سے رب کا حسن دیکھے، رب کا اے محبوب اور قریب ہو اور قریب ہو، ثم دنا فتدلی، فرمایا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہا اور قریب ہو، فرمایا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے میں اسے دیکھ لوں۔ دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، جو حسن کی تجلی دیکھے اس کی بصارت یہ، اس کی سماعت یہ، جو 18,000 سال آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھتا رہے اس محبوب کی سماعت اور نظر کا کیا تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، کیا بات، محبوب کے غلاموں، میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، خدا کی قسم، کمال، آپ اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، محبت سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، ہر وقت اپنی زبان پر درود۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت والا عمل بتائیں جس کے اندر اگر ریا بھی ہو جائے، دکھلاوا بھی ہو جائے، وہ قبول ہو جائے۔ آقا نے فرمایا درود، فرمایا درود یہ وہ عمل ہے اس کے اندر دکھلاوا بھی ہو ربی سے پھر بھی قبول فرماتا ہے۔ فرمایا تیرے دکھلاوے کے دیکھوں یا محبوب کے درود کو دیکھوں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنے بھی عمل ہے، فرمایا دکھلاوا کرے گا تیرے منہ پر مار دوں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کوئی عمل ہو جسے رب دکھلاوے میں بھی قبول کرے، فرمایا دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، میرے محبوب پر درود پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا رب کا کام ہے۔ اس لیے ٹھر ٹھر کے درود پڑھا کرو، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نماز بھی پڑھتے رہو یا میں گزارا ضرور تے نماز ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ نعت خان ہو، مولوی ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، وہ سارے بجے پیر سے ہم دین تے صحیح نماز ساری اندر دی نماز صحیح حکا پیندے صحیح نماز پڑھی ہو مولی سے، اس کو پیر نہ مان۔ میں آپ کو ایک بات کر کے جا رہا ہوں، کیا بات، اسے استاد نہ مان جو میں نمازی ہو، جو پیر آ کے تیرے بڈیاں تے تیرے عورتاں تے دم کرے انہوں پیر نہ مان۔ میرے محبوب نے فرمایا غیر عورت سے پردہ ہے، غیر محرم عورت سے پردہ ہے تو اس کی بیعت ہو گیا، جو غیر محرم کو بھی دم، تو نمازاں بھی دم، زکوٰۃ بھی دم، ہر چیز ہضم، اس کو پیر نہیں بنانا۔ پیر وہ ہو، میرے محبوب نے فرمایا جس کو دیکھ تجھے خدا یاد آ جائے، جو باشرہ ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو تجھے خدا اور مصطفیٰ سے ملا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رسالہ ہے ایک جزیریہ، اس کے اندر ایک بات لکھی تھی، میں نے آیت کریمہ پڑھی فوائل للمصلین، فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کے اندر نمازی ڈالے جائیں گے۔ کون ڈالے جائیں گے؟ نمازی، فوائل للمصلین، بے نمازی کا نام نہیں، نمازی ڈالے جائیں گے۔ یہ بڑی کڑوی باتیں، اوکھی باتیں آپ نے بولنا ہے۔ قرآن کے اندر سورۃ ماؤن، فوائل للمصلین، ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، ویل اس کا نام۔ آقا نے فرمایا اس کے اندر نمازی ڈالے جائیں گے۔ آقا نمازی، وہ تو نماز پڑھتے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، فرمایا نماز کا وقت گزر گیا، وہ اپنے کام کاج کے اندر رہ گئے، بس اب پڑھتا ہوں، اب پڑھتا ہوں، زور کا ٹائم چلا گیا، عصر آ گئی، عصر پڑھنی تھی، بس ہون جانا تے صاحب نو ذرا گھٹ مروڑ کر لواں تے ایک کام کر لواں، ذرا دیہاڑی بن جاوے تے مغرب جا کے پڑھ لواں گا مڑ، کی ہونا؟ فرمایا عصر پڑھنی تھی، مغرب کی اذان ہو گئی۔ فرمایا جو اپنی نماز کو بھول بیٹھا ہے تو نمازی لیکن بے وقتی پڑھتا ہے، فرمایا اس سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فوائل للمصلین، جب نمازی کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ رسالہ جزیرے کے اندر آئے، ایک نوجوان ہے، جب اسے کہا جائے نماز پڑھ، لو جی تو بڑا مولوی دیکھا تینوں میں جہاں تو اپنی پڑھ، وہ نماز کی مذاق کرتا تھا۔ فرمایا جب وہ بندہ مرا جب اس کو کفن دیا گیا
کفن دے کر جب اس کی لاش کو میت کو گھر سے اٹھایا تو اس کی میت کو محلے کے کتے چپٹ گئے. سارے کتے جمع ہو کے لوگ مارتے ڈنڈے سوٹے ان کو, کتے نہ چھوڑنے کو ہیں. دھاڑیں فریادیں سمجھ نہ آئے کیا کریں. بڑا زور لگایا انہوں نے. نماز جنازہ گاہ میں لے گئے, اس کی جنازہ پڑھی. بڑی مشکل سے 8-10 نوجوان کھڑے کر دیے جنہوں نے کتوں کو روکا. نماز جنازہ پڑھی گئی. اس کی میت کو اٹھایا, وہ کتے پھر بھی نہ چھوڑے. انہوں نے بڑا مارا, بڑا پیٹا ان کو کہ چھوڑ دیں. کتے قبر تک ساتھ گئے. جب اس کی قبر کھودی گئی اسے دفنایا. دفنا کر واپس آنے لگے, وہ کتے قبر کی مٹی کو کھودنے لگے ابھی کہ میت کو نکال کر کھا جائیں گے. لوگوں نے پہرا دیا, ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے. یار کیا ماجرا ہے سمجھ نہیں آتا. بزرگ کھڑے تھے وہاں پہ, فرمایا جاؤ فلاں مسجد کا امام سید ہے, نیک ہے, اس سے جا کر پوچھو. سید لجپال کے پاس چلے گئے. حضور اب بزرگ ہیں, متقی ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. سید لجپال مہربانی فرمائے, ہمارے جوان کی میت کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. میرے محبوب کے غلام ہو, مولوی ہو, پیر ہو, کوئی ہو, میں ہوں, نماز کی معافی نہیں ہے. ساری رات محفلیں پڑھ کے جا, جیباں فل کر کے جا, فجر نہیں پڑھی انجام دیکھ بے نمازی. فرمایا سید بزرگ نے ارشاد فرمایا کیا معاملہ ہے حضور؟ ہم نے میت اٹھائی, کتے نہیں چھوڑتے. جنازہ پڑھا, کتے نہیں چھوڑتے. قبر کے اندر دفنا دیا, کتے نہیں چھوڑتے. حضور مہربانی فرمائیں ماجرا کیا ہوگا؟ سید لجپال نیچے بیٹھے, آنکھیں بند کی, دل میں سوچا کچھ, آنکھیں کھولی. فرما جاؤ اس کی قبر کو کھودو, دیکھو قبر کے اندر دفن کیا ہے, دفن کیا ہے. فرمایا گئے وہ لوگ, قبر کو کھودی, اس کا کفن ہٹایا, دیکھا تو خنزیر دفن, سور دفن ہے. دھاڑیں نکل گئی, سید کے قدموں میں آ کے گرے. حضور کیا بات ہے؟ ہمارا نوجوان خوبصورت چہرہ تھا, سارے معاملات تھے. فرمایا محلے کے اس کے یاروں اور دوستوں کو اکٹھا کرو جو اس کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے. انہیں اکٹھا کیا, پوچھا گیا یارو بتاؤ اس کا کوئی ایسا عمل کہ رب اس سے ناراض ہو گیا, اس کی شکل بدل گئی؟ حضور اور کوئی بات نہیں, ہمارا دوست تھا, سارے کام معاملات کٹھے کرتے. جب نماز کا ٹائم آتا ہم نماز پڑھتے, اس کو دعوت دیتے, یہ نماز کی مذاق اڑاتا تھا. کہتے تم بڑے نمازی ہو, آئے گی قبر دیکھا جائے گا, تم اپنی نماز پڑھو. پر میں نماز کا مذاق اڑاتا تھا. سید لجپال نے کہا یہ نماز کا مذاق اڑانے کا نتیجہ ہے, رب نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں, فرمائے جو بے نمازی ہو کر مرے چاہے کلمہ بھی پڑھتا ہے, مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہ کرو, فرمائے اس لیے کہ وہ بے نمازی ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے فرمائے اسے قتل کر دو, جو بے نمازی ہے اسے وطن سے نکال دو, ملک سے نکال دو, بے نمازی کے گھر کو آگ لگا دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ نماز حضور کی سنت ہے, اس کو اپنے چہرے پہ سجاؤ, 5 وقت کے نمازی بن جاؤ, پھر محبوب کے غلام بن جاؤ گے, والدین کے فرما بردار بن جاؤ گے. تمہاری قبر بھی سونی ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی سونی ہو جائے گی. اج پیراں فقیراں دے کول کوئی کہندا جادو, کوئی کہندا ٹونا ہے, کوئی کہندا میرے نال سس نے کیتے, تو کوئی کہندا پڑویے نے کیتے, کوئی کہندا فلاں نے کیتے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھو, نماز پڑھو اور قرآن کی تلاوت بلا ناغہ 1 پاؤ یا 4 رکوع 3 رکوع کرو. اگر آپ پر جادو اثر کر جائے, آپ کا ہاتھ ہو میری گریبان ہو, قرآن لے میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن کی تلاوت بلا ناغہ کرو. اگر تم پر جادو اثر کر جائے, ہاتھ آپ کا گریبان میرا. نماز پڑھتا نہیں ہے, پاکی پلیتی کا خیال نہیں کرتا, سود تو کھائے, بزرگوں کو جوتے تو مارے, والدین کی نافرمانیاں تو کرے, پھر کہتے ہیں لاؤ جی میرے گھر پہ برکتی ہے, میری بیوی لڑتی ہے, میرے گھر میں سکون نہیں ہے, پیر صاحب مجھے تویز دے دے. کسی اللہ والے کے پاس ایک بندہ چلا گیا, حضور مجھے تویز دیں, دعا کریں. فرمایا کیا ہے؟ حضور مجھے یرکان ہے. فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ جی حضور میری ماں بھی زندہ ہے, میں نے علاج کے یرکان نہیں چھوڑتا. اس شریف کے اندر وہ پیر صاحب ہے, وہ بندہ سنٹرا ٹاؤن کے اندر اب بھی موجود ہے. حضور دعا کریں, تویز دیں, آپ کا تویز لگتا ہے. فرمایا ماں زندہ ہے؟ جی حضور. فرمایا کوئی تویز نہیں, کوئی دعا نہیں,
40 दिन जाके अपनी माँ के कदम धोकर पी, तेरा जादू, तेरा टोना, तेरा सब कुछ जरकान खत्म। वो बंदा कहता है खुदा की कसम मैं आया, मैं अपनी माँ के सुबह शाम पाँव धोता और उसकी उंगलियों में हाथ मारता, उन्हें भी धोता, साफ करके वो पानी उठा के मैं पी जाता। माँ कहती बेटा ना कर, मुझे शर्म आती है, मेरे पाँव धोकर मट्टी वाले होते हैं, पसीने वाले होते हैं। माँ तुझे शर्म आती है, मुझे सुकून आता है। वो कहते 40 दिन मैंने माँ के पाँव धोकर पिए, मैंने जाकर अपना अल्ट्रासाउंड कराया, मैंने टेस्ट करवाया, कोई यरकान नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा पीर तेरे घर में बैठा है, जा बजा की ठोकरे ना खा। खुदा की कसम माँ बाप के पाँव धो धो कर भी अल्लाह फरमाता उफ़्यू वला तनहरुहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। मुफ्ती है, कारी है, नात खाना है, हाजी है, माँ बाप के सामने सिर्फ ऊंचा बोलेगा, तेरे अमल तेरे मुंह पर मार दूं। अल्लाह फरमाते हैं ऊंचा ना बोल। तू कहते तू पागल हो गई है, तू जिन है, तू बुढ़ा हो गया, तेरा दिमाग काम नहीं करता, तू मेरे यारा दोस्तां जाके मेरी बेइज्जती करती थी, तेनू भाने दे अंदर सुमाने जिते माल बन डंगर बंदे जाते ने, तेरी दिमाग काम नहीं करती, तू मेरा हक खा गया। माँ बाप को इस तरह के जुमले ना। रब फरमाते हैं माँ बाप का ना फरमान, उसकी ना कोई इबादत, ना कोई नमाज, ना कोई रोजा, ना हज, कोई चीज कबूल नहीं होगी जिस पर माँ बाप नाराज है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम हो, हम कहाँ जाएं, हम किसको रोएं, हम किधर जाएं? असल में बात यह है कि आप, मैं, हर बंदा अपने आप को समझ जाए। मैं मुफ्ती, मैं आलिम, मैं पकड़, मैं जुब्बे, मैं कुब्बे, क़यामत के दिन पता चले जाएगा जब घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हज़रत साहब आप तो तकरीरें सुनाते थे, आप तो पराडों पे आते थे, आपको जेबें फुल, आप तो रुला देते थे, मोहल्ले में धाड़ें होती और महफिल को लूट लेते थे। आप जहन्नम में कहेगा यार तोनू तो कहने से मैं खुद अमल नहीं करता। महबूब ने फरमाया मैं मेराज की रात किया, कुछ लोगों को उल्टा लटका कर उनके मुंह के अंदर लगामें थी। पूछा जिब्रील कौन है? आका आपकी उम्मत के खतीब और वाइज हैं। लोगों को बयान करते थे, खुद अमल नहीं करते थे। लोगों के सामने तस्बीह पढ़ते थे, जब अलहदा होते थे गुनाह करते थे। फरमाया सबसे बड़ा वली वो है जब अलहदगी में अकेला बैठा हो, मेरे रब को याद करे। लोगों के सामने मैं भी तस्बीह उठा के ठक ठक चमकीली तस्बीह, जुब्बे को भी मामा माँ के, मैं सिर सुट के बैठूंगा, लोग कहेंगे बड़ा बड़ा खतीब है, बड़ा बाअमल है। जब अलहदा जाऊं, अपनी गाड़ी पे मुल्तान का सफर हो, लाहौर का हो, खतीब सब तकरीर करके जाएं, मेरी कार में मुजरा लगा हो, मैं अपने नोट निकाल के उनको गिनता रहा हूँ, जाकर सोऊं तो मुझे फजर की फिक्र ना हो। बताओ उस तकरीर का फायदा है, उस महफिल का फायदा है? तो इसलिए मैं हाथ बांध के जवानों को कह रहा हूँ, मेरे महबूब के गुलामों, इमामा उतार कर आपके पाँव को डालने के लिए तैयार हूँ। 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। आपकी महफिलें, आपकी नातें, आपकी तिलावतें, ये सारा कुछ बाद में। सबसे पहले नमाज। जब नमाज पढ़ेंगे आप सूद नहीं खाएंगे। जब नमाज पढ़ेंगे, नमाज अल्लाह फरमाते गुनाह से रोकती है। एक दिन ऐसा है, हुजूर की बारगाह में गुलाम गए, आका फलां बंदा नमाज भी पढ़ता है, जिना नहीं छोड़ता, फलां बंदा नमाज भी पढ़ता है, हदीस है मुस्लिम शरीफ की, आका ये शराब नहीं छोड़ता। फरमा छोड़ो इसे, नमाज पढ़ता है जी, फरमा एक दिन जी नमाज इसे गुनाहों से छुड़वा दे, गुनाहों से दूर कर देगी। नमाज वो चीज है, नमाज पढ़ मेरे महबूब के गुलाम। अगली बात 2-3 मिनट जब हुक्म होगा मैं छोड़ दूंगा। ये बातें जो है ना, ये कड़वी जरूर हैं, ये हकीकत की बातें। भाई फरहान ने ये मेहनत की, दोस्तों ने मेहनत की, आप टाइम निकाल कर आए। अगली बात सुन लो, मेरी ड्यूटी है बालिगान को पढ़ाने की। बालिगान जानते हैं जी? बालिगान उनको कहते हैं जो बड़े होते हैं, 13 से 14 साल से बड़े। बालिगान को पढ़ाने की मेरी ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में। खुदा की कसम 70 बंदा मेरे पास पढ़ता है। 15 साल से जो ऊपर हुक्म है उसको पढ़ाना, नीचे नहीं पढ़ाना। कारी साहब, भाईजान, सारे मेरे महबूब के गुलाम बैठे हो। 70 में से मैं एक बंदे की गारंटी नहीं देता जिसको देख के कुरान सही आता हो। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास सुनी आपने? कुल हुवल्लाहु अहद, इसको अगर कोई बंदा पढ़ता है ना, कुल हुवल्लाहु, इसका माना बनता है खा लो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, खा लो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। क़ाफ और काफ का फर्क किया, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो मैंने बड़े बड़े लोग देखे कुरान के अंदर 70,000 गलतियां कर रहे थे, परवाह नहीं होती। बाप का जनाजा हो, किसको हुक्म है, कौन पढ़ाए पता है आपको? बेटा ऊंची बात से कहें यार, सख्त बातें नहीं कहना चाहते। कौन पढ़ाए? मुफ्ती पीछे खड़ा हो, आलिम पीछे खड़ा हो, हत्ता के सैयद भी खड़ा होता है, हुक्म वो भी यही देता है कि बेटा बेटा क्यों पढ़ाए? फरमाया उसको होता है गम, दिली तकलीफ। जितना मुखलिस होकर अपने वालिद का जनाजा वो पढ़ाएगा, इतना कोई नहीं पढ़ाए। हुक्म है कि बेटा पढ़ाए। बेटे का हाल यह है, उस बिला सीधी नहीं आती। बेटे का हाल यह, उसको बिस्मिल्लाह सीधी नहीं आती।
بیٹا آخری سب میں کھڑا، حکومت ہے یار آگے آ جا. اس نے مجھے باپ نے انجینئر بنایا، مجھے میتھ پڑھائی، مجھے سائنس پڑھائی، سب کچھ پڑھایا. خدا کی قسم مجھے یار جنازہ نہیں آتا، میں کس منہ سے اگلی سب میں آؤں؟ امام صاحب کہتا وضو کر کے کھڑا تو ہو جا، رب تیرا قبول کرے. وہ کہتے میں اپنے باپ کے ساتھ مرتے وقت بھی دھوکہ کروں، میرا دل نہیں کرتا اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ کروں. اس نے تو دھوکہ کیا ہے، مجھے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنایا، ٹھیک ہے میری ڈگری ہیں سب کچھ ہے، لیکن مجھے جنازہ نہیں سکھایا. اس نے تو دھوکہ کیا. میں اپنے باپ کی میت کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے نہیں آتا، میں جنازہ نہیں پڑھتا. آپ میں سے ہم میں سے کون ہے والد فوت ہے جسے کہا جائے اپنے والد کا جنازہ پڑھاؤ؟ ہم اتنا تو ہو جائیں، فوت کی ہو جائیں. ہمیں غسل دینے والا ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح 4 بجے بندہ فوت ہوا، زہر کا وقت ہو گیا، لاؤ جی مولوی صاحب گھر چھٹی دینے، فلاں بندہ ادھر ہے. غسل دینے کے لیے بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی آنکھوں سے دیکھا زہر کا وقت آ جاتا ہے. کیوں حضرت صاحب جی صبح 4 بجے فوت ہوئے، بندہ کی نبیت غسل دے دو. ہم یار مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں یار. غسل اپنے والد کو نہیں دینا آتا، اپنا بھائی جوان فوت اس کو غسل دینا نہیں آتا. کیا ہے؟ سب سے پہلے عرض ہے اپنا قرآن درست کرو، قرآن پڑھ لو. مر جاؤ قبر کے اندر حضور کو منہ دکھانا ہے. آقا پوچھ رہے ہیں تجھے دیکھ کر قرآن صحیح نہیں آتا تھا، تو کس منہ سے آیا؟ اللہ کا کلام نہیں آتا تجھے، دنیا کے سارے معاملات آتے، اور جنازہ نہیں آتا، دنیا کے سارے معاملات. غسل کا پتہ نہیں، دنیا کے سارے معاملات آتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن والے قبر کے اندر جائیں گے، یہ قرآن آ جائے گا، کہا جائے گا یہ بندہ گناہ گار ہے، اس لٹاؤ، لٹا دیا جائے گا. آقا نے فرمایا ایک بندہ تھا سورت مجادلہ کی تلاوت کرتا تھا. کس کی؟ سورت مجادلہ کی. جب وہ مرا اس کے اعمال برے تھے، فرشتوں نے لٹا دیا، لٹا کر عذاب دینے لگے. حدیث پاک کے اندر ہے سورت مجادلہ آ کر اس کے سینے پہ لیٹ گئی، اسے چپا ڈال دیا، کہا مولا اگر میں تیرے قرآن کی صورت ہوں تو یہ مجھ سے یاری رکھتا تھا، روزانہ مجھے پڑھتا تھا، یا کہے تیرے قرآن کی صورت نہیں ہوں، اگر قرآن کی صورت ہوں یہ میرا یار ہے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے سے بخش دے. اپنے فرمایا اللہ اس صورت کی شفاعت قبول کر کے اس بندے کی بخشش فرما دیتا. تیری مرضی ہینڈ فری کان میں لگا کر گانے مجرے سنتے، مشوق سے باتیں کرتے، تجھے نیند آ جائے، یا رب کا قرآن حضور پر درود پڑھتے تجھے نیند آ جائے. پتہ ہے زندگی کا تو سویا بڑے بڑے دیکھے، سوئے صبح اٹھایا نہیں اٹھے، کیا ہوا؟ چنگا بلا ستا جی اٹھایا نہیں اٹھا. تو اس نیت سے سو، قرآن کی تلاوت کر کے، ہو سکتا ہے تیری زندگی کی آخری رات ہو. نماز کا سجدہ دے، اس نیت سے دے، ہو سکتا ہے میرے زندگی کا آخری سجدہ ہو. تو میرے محبوب کے غلاموں اگر چاہتے ہو رزق میں برکت ہو، میاں بیوی کا سلوک ہو، اولاد فرما بردار بنے، دنیا میں عزت ہو، تو رب کے قرآن کو تھام لو، رب کی نماز کو تھام لو، محبوب کے فرمان کو تھام لو، آقا کی محبت سینے میں بٹھا لو. خدا کی قسم پھر تمہیں عزت بھی ملے گی، پھر تمہیں مقام بھی ملے گا، دنیا تمہارے قدم بھی چومے گی. اس لیے عرض یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، مصطفیٰ کریم کے فرمان سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں. تو اب آئیے آپ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جن کو درست نہیں آتا ہم اپنی مسجد کے محلے کے قاری صاحب کو 1000 روپیہ ماہانہ دے کر قرآن سیکھیں. اب مسکرا پڑے نا حضور، اچھا کیا آپ نے. کیوں؟ ہم 50 روپیہ دیتے، مولوی تیسی راضی نہیں، سکول کی فیسیں بھرتے ہیں، ہم کام سیکھنے کے لیے 1000 2000 فلاں اکیڈمی یہ اکیڈمی. امام صاحب غریب طبقہ ہے، تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، تجھے قیمتی ٹائم دے کر سفید داڑھی میں تجھے رب کا قرآن پڑھا دیا، اور کیا چاہیے؟ کیا بات. میں تمام کو ہاتھ باندھ کے جا رہا ہوں جو نہیں پڑھے ہوئے، اور جو پڑھے ہوئے جن کو بھولتا ہے اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جاؤ، اس کو مجھے قرآن درست کرو، مجھے جنازہ سکھا. 2 چیزیں. اور تیسری چیز سے اس سے غسل بھی سیکھ، وضو بھی سیکھ، کیونکہ تو مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہو. جب تیرے سینے میں قرآن آ جائے، جب نماز آ جائے، پھر اپنی عزت دیکھ. نوجوانوں خصوصاً ہاتھ باندھ کے عرض کرو، بزرگوں آپ کو بھی یہ دین سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے. سفید داڑھی ہو گئی تیری، سب کچھ ہو گیا، لو جی مولوی صاحب میری چٹی داڑھی ہے، قرآن پڑھنے میں شرم نہیں آئے گی؟ قرآن پڑھنے شرم آتی ہے؟ چوک کے اندر تاس بیٹھا کے دیتے شرم نہیں آتی؟ آپ نے دیکھے بزرگ تاس کھیلتے یا نہیں؟ دیکھیں بزرگ دیکھے. آپ نے ٹک ٹاک فیس بک پر چٹی داڑھی والے بزرگ خوش رہنے اگے نچتے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ اتنے شرم نہیں آتی؟ سیدھی بات ہے، آپ ناراض ہو یا جو ہو. بیٹے کی شادی ہے، چٹی داڑھی والا بابر پنگڑا پہنا کے ڈانس کرتا، بابا تینوں کی ہو گیا 70 سال عمر قبر لتا. لاؤ جی میرے منڈے دی خوشی، میں خوش نہ ہوا؟
تو بابا تیرا قبر لگتا نے اللہ نے انہوں رشتہ دیتا ان دی شادی ہو رہی محبوب دی سنت ملک تینوں چاہیے تو نفل جا کے پڑھ رب دے قرآن دی تلاوت کر رب نے تینوں بچے دا پیار دکھلایا بچے دی خوشی دکھائی تو جا کے رب دے شکر ادا کر تو ڈانس کرتا ماں دے سر تے دوپٹہ اتر جاتا بہن بے پردہ ہو جاتی ہے پوچھن دے باجی تیرو کی ہو گیا ہے میرے ویر دی شادی میں خوش نہ کرا خدا دی قسم 70 سال دے بعد بیٹا پیدا ہوئے رب دا شکر ادا نہیں کیتا کنجریاں بنا کے خسرے منگا کے مجرے کرائے کیوں میرے گھر بیٹا پیدا ہوئے 70 سال دے بعد خدا دا واسطہ من جس رب نے 70 سال دے بعد احسان کر کے تینوں بیٹا دیتا پھر بھی رب دی ناشکرمانی پہ کر دے تینوں چاہیے مسجد جا کے تو نوافل پڑھ میرے محبوب کے غلاموں یہ درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا آپ نیک ہیں میرے لیے دعا کرنا مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں قرآن درست کرنے کی توفیق دے آپ نیک لوگ ہیں میں گناہ گار سے بندہ ہوں یہ میرے ہاتھ دیکھ لیں یہ امامہ نوجوانوں کے پاؤں پہ اور بزرگوں کے پاؤں پہ رکھتا ہوں قرآن پڑھ قبر میں حضور کو منہ دکھلانا ہے قبر میں سرکار ہے تو میں قدموں میں گروں گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچاؤں یا اس دل ربا کے واسطے کیسے کیا منہ دکھائے گا تو حضور یہ کر دیں گے حضور وہ کر دیں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نے کیا کیا یار تجھے تو دیکھ سے قرآن نہیں آتا تو بہن کا حق کھاتا رہا تو ماں کے ساتھ ظلم کرتا رہا تو بڑے بھائی کی بے ادبیاں کرتا رہا ساری رات موبائل پہ تو گندی فلمیں دیکھتا رہا یہ آنکھیں ہم جا کر سوئیں ہم کہیں حضور کا دیدار ہو جائے شیشہ ہے نا شیشہ اندر تے کالما لگ جاوے میل لگ جاوے منہ نظر آندا نہیں آندا نا یہ اکھ نور ہے جڑی سارا دن مجرے تے کنجریاں ویکھے اس اکھ دے اندر حضور دا نور آ جڑی اکھ سارا دن گناہ کرے اس اکھ دے اندر حضور دا دیدار ہو اگر چاہندے ہو مصطفیٰ کریم دا دیدار ہو جاوے اکھ نو پاک مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب سے اللہ اکبر بڑا قیمتی جو جب سے ان آنکھوں نے حضور کا وضحا کا مکھڑا دیکھا ہے نا فرما اس دن سے مولا علی نے اپنے جسم کو دیکھا ہی نہیں فرما اپنے ننگ کو جسم کو نہیں دیکھا علی وہ آنکھیں جو حضور کا وضحا کا مکھڑا دیکھیں اور تیری ناف سے نیچے تجھے دیکھیں فرما نہیں حضور کا مکھڑا دیکھا اس دن سے لے کر ساری زندگی میں نے اپنے جسم کو بھی نہیں دیکھا اس لیے کہ یہ آنکھیں پاک ہو گئی یارو ہماری آنکھیں سارا دن گناہ کریں پھر ہم کہیں رات کو سوئیں حضور کا دیدار ہو جائے قبر کے اندر جائیں آقا کی پہچان ہو جائے نہیں ہو سکتا اگر شیشہ بلیک ہو جائے کالبل لگ جائے اس پہ تو اس کے اندر چہرہ نظر نہیں آ سکتا یہ دل اور آنکھیں گناہ کر کر کے کالی ہو جائیں اس کے اندر ذکر خدا نہیں آ سکتا تیری آنکھ کے اندر چہرہ مصطفیٰ نہیں آ سکتا اگر چاہتا ہے حضور کا دیدار ہو جائے رب کا ذکر تیرے دل میں آ جائے تو اپنے دل کو پاک کر اپنی آنکھ کو پاک کر اپنے کانوں کو پاک کر اپنے آپ کو پاک کر خدا کی قسم پھر دیکھ مصطفیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں خدا کیسے راضی ہوتے ہیں سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ درد تھا آپ ناراض ہوں پریشان ہوں جو ہوں حقیقت تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی میں یہ نہیں مفتی میں عالم میں متقی میں گناہ گار سا بندہ ہوں لیکن میرا جو سبق تھا قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جاتا کہ تو نے لچھے دار تقریر سنا کے اپنی جیبیں تو فل کی ہے نا تو نے ان کو خوش کیا جنہوں نے بلایا بتا تو نے حق بات کی تھی بتا تو نے کسی کو نماز کا کہا تھا خدا کا واسطہ مانو نمازی بن جاؤ قرآن کو درست کر لو بڑوں کا بے ادب ماں باپ کا بے ادب کبھی بھی اس کی بخشے نہیں اس کا حج قبول نہیں اس کی نماز قبول نہیں اس کا روزہ قبول نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو اگر ان کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کے ذہن کے مطابق اگر ان کی غلطی ہے ان کا دماغ کام نہیں کرتا بزرگ ہو گئے قرآن یہی کہتا ہے افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ فرماتا ہے اس وقت نرم بات کر یہ جب بزرگ ہو جائے جب کریمہ کا معنی ہوتا ہے نرم بات کر کب جب بزرگ ہو جائے مولا بزرگی میں کیوں جوانی دے اندر باپ نو تو سخت گل کریں تو چیر کے نہ رکھ دے ہے یا اس طرح نہیں ہے باپ دے آگے ہو جائے پانی نہیں بھر کے دینا لتا نہ توڑ دے تم وٹ کے نہ رکھ دے بزرگی میرا فرماتے اس کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ جاتے گلاس اٹھاتے ہیں پانی کا ایسے کامتے آدھا گلاس کپڑوں پہ آدھا منہ پہ جاتا ہے ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں کوئی اس کے قریب کھڑا نہیں ہوتا فرمائے وہ بستر پر آ جاتا ہے وہ کمزور لاچار بزرگ ہو جاتا ہے اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں اس کے جسم میں اس کی آنکھ میں اس کے جذبے میں اس کے دبدبے میں وہ طاقت نہیں وہ کمزور لاغر بزرگ ہو گیا اب تجھے حکم دیتا ہوں
کہ اس کے سامنے اف نہ کر، جب بھی بات کر نرم لہجے میں بات کر، جب بھی بات کر نیچی بات کر۔ اللہ فرماتا ہے بزرگ ماں باپ کے سامنے لہجہ نرم رکھ، نرم بات کر، میں رب تجھے جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اگر کوئی بات میری سخت لگی ہو، دل کو تکلیف ہوئی ہو، میں معذرت، جو نوجوان بیٹھے ہیں انشاءاللہ کہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نیت کر لو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ خود بھی نماز پڑھیں گے، دوسروں کو بھی نمازی بنائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ بھائی جان آپ عاشق رسول بیٹھے، سنت رسول ہے، بھائی بیٹھے، راشد بھائی بیٹھے، میں، ہم میں سے ہر بندہ یہ بتائے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو نمازی بنایا، کتنے لوگوں کی شراب چھڑوائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا بہتر امت ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اپنا آپ تو دور کی بات، پوچھا جائے گا کتنے لوگوں کو نمازی بنایا ہے، کتنے لوگوں کا زنا چھڑوایا ہے۔ آپ میں سے، میں مجھ سمجھ، ہم میں سے کون کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کا زنا چھڑوایا؟ علامہ خادم حسین رضوی جوان لوگوں کے دل کو عشق مصطفیٰ سے بھر دی۔ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ، ایک بزرگ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو داڑیاں رکھوا کر سر پہ امام سجوا دی۔ کیا ہے وہ بھی تو انسان ہے، کیا ہے وہ فرشتے نہیں؟ لیکن کوشش کرو اپنے دل کے اندر ایسے بن جاؤ، خود بھی نیک بنو، دوسروں کو بھی نیک بناؤ۔ یار ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا عمل تو ہو کہ ہماری تبلیغ سے، ہماری کوشش سے، ہماری صحبت سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ہمارا ایک دوست ایسا ہو جو 5 وقت کا نمازی بن جائے، حضور کے فرمان کو ماننے والا بن جائے۔ خدا کی قسم ہماری زندگی بن گئی، ہماری آخرت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری یہ چند منٹ کی گفتگو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اگر اس گفتگو میں کوئی غلطی کو تھی، رب معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔